اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 106ویں قسط ملاحظہ فرما رہے۔ سورہ بقرہ کی آج دو آیات یعنی 108ویں اور 109ویں آیات کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ ناظرین، اس محاوراتی اردو ترجمے کے بعد ہم ان آیات کے الگ الگ حصوں پر غور کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ جن سوالات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیے گئے بے تکے، لایانی اور بے مقصد سوالات۔ اس ضمن میں مفسر قرآن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے انہیں طرح طرح سے پریشان کیا، ان سے دلائل اور معجزات کا مطالبہ کیا، اور جب بھی ان کے رسول نے انہیں کوئی حکم دیا یا ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی تو انہوں نے ان کو نظر انداز کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ان کی اس روش کو بیان کیا گیا ہے۔ کچھ مسلمان جو اس سے ملتی جلتی روش اختیار کر رہے تھے اس پر نکیر کی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اس راستے پر چلنے کا انجام ہولناک ہے، اور وہ گمراہی اور ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا ہے۔ یہود اس راہ پر چل کر اس مقام تک پہنچے اور وہ مسلمانوں کو اپنی رہنمائی میں اس ہولناک انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یعنی جو ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے وہ صراط مستقیم سے دور جا پڑتا ہے، کیونکہ حق و صداقت کی راہ سے یہ الگ تھلگ راہ ہے۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن میں مذکور ہے، جو کفر اختیار کیا اور ایمان کو چھوڑا وہ گویا کہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ پھر آگے کہا گیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یعنی بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دے۔ یہود و نصارہ میں سے اکثر تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے پلٹا کر کی کفر کی طرف لے جانا چاہیں گے، محض حسد اور بغض کی وجہ سے، یعنی تمہاری ایمان لانے کے بعد کفر میں لے جائیں گے۔ یہود و نصارہ کی انتہائی خواہش ہے کہ تم ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لو۔ پھر آگے فرمایا گیا، حسد من عند انفسہم،
حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ حسد کے سبب ان کے نفسوں میں جوش مارتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ دوسروں کی نعمت کے زوال کی خواہش کو حسد کہتے ہیں، اور دل میں ایسا بغض رکھنے والا حاسد کہلاتا ہے، اور یہ بدترین عادت ہے۔ قرآن حکیم میں حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے، جیسا کہ 113 نمبر کی سورہ فلق کی آیت 5 میں ارشاد فرمایا گیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو خاص طور پر سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ حسد میں ہمیشہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر دل جلتا رہتا ہے۔ مومن اچھے کاموں پر رشک کرتا ہے، جبکہ منافق حسد سے کام لیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، یعنی اس بات کے بعد کہ حق یعنی دین حق ان پر واضح ہو گیا، یعنی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن حکیم کی حقانیت ان پر واضح ہو گئی کہ یہ بشارت تورات و انجیل میں بھی موجود تھی۔ فرمایا گیا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم معاف کر دو، مواخذہ نہ کرو، درگزری سے کام لو، لعنت ملامت نہ کرو، بلکہ کشادہ دلی سے چھوڑ دو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ پھر آیت کو اس ٹکڑے پر ختم کیا گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔ ناظرین گرامی، ضمن میں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اس راستے پر چلتے رہو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اپنے رب کی بندگی و اطاعت کرو، اور اس کے یہاں اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ کرتے رہو، اور ان کے معاملات میں خامخواہ وقت ضائع نہ کرو۔ ناظرین گرامی، کثرت سوال حجت بازی کے مترادف ہے کہ عنوان سے تفسیر ابن کثیر میں یہ تفصیل ملتی ہے، اور تفسیر ملتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی واقعے کے ہونے سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ یہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے، جیسے 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها۔ ایمان والو، ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے تو یہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی بات کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف یہ ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخر اسی شخص کو ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ صحیحین کے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس، مال کو ضائع کرنے، زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو، تم سے پہلے لوگوں کو اسی بدخصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کیا کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ یا آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو کسی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو بجا نہیں لا سکتے۔ پھر آپ نے مندر جبالہ فرمان ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمیں آپ سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی
بادیہ نشین ناواقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں میں کوئی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ ہمارے حیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 ہی مسئلے پوچھے جو سب سوال مع جواب کے قرآن میں مذکورہ ہیں، جیسے شراب وغیرہ کا سوال، حرمت والے مہینوں کی بابت کا سوال، یتیموں کی بابت کا سوال وغیرہ وغیرہ۔ جیسے چوتھی سورہ نسائی کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا گیا ناظرین گرامی، جس کا ترجمہ ہے کہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تند و تیز آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، رافع بن حرملہ اور وہب بن زید نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجیے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری تھی۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا۔ آپ نے یہ سنتے ہی 3 دفعہ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ نہیں الہ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا سنو، بنو اسرائیل میں سے جہاں کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا پایا جاتا اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب یا تو دنیا کی رسوائی کو منظور کر کے کفارہ ادا کر دے اور اپنے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے، یا کفارہ نہ دے اور آخرت کی رسوائی منظور کرے۔ لیکن تم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، چوتھی سورہ نساء کی آیت نمبر 110 ہے، جس کا ترجمہ ہے جس سے کوئی برا کام ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بڑا بخشش اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ کتنا فرق ہے اس امت پر، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ اگر آپ گناہ کریں اور سچے اور پکے دل سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کا حال ایسا نہیں تھا۔ یعنی جس سے کوئی برا کام ہو جائے، وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر استغفار کرے تو اللہ کی بہت بڑا بخشش مہربانی کرنے والا پائے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ تفسیر تھی ان آیتوں کی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ